يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ اے ایماندار لوگو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان کی طرف جانے میں بڑی تیزی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کمی گردش زمانہ کا جو چکر ہے وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے آئے یا اپنا حکم جو ہے وہ جاری کر دے، پھر جو انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپا رکھا ہے اس کے اوپر وہ شرمسار ہو جائیں اور شرمندہ ہو جائیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، آج پاکستان بنے تقریباً 76 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی تھی کہ اس میں اسلام کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کو اپنی عبادات اور احکام شریعت کو بجا لانے میں آسانی ہوگی اور مظلوموں کی داد رسی ہوگی، اپنے بہن بھائیوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے گا، یہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور لوگوں کو سکون سے، اطمینان سے زندگی گزارنا میسر ہوگی۔ لیکن افسوس کہ 76 سال گزرنے کے باوجود ہمارے حالات جو ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنوں کا لحاظ بھی نہ رکھ پائے، اپنوں کی حفاظت بھی نہ کر پائے اور اپنے آپ کو بے یار و مددگار دوسروں کے حوالے کر دیا۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، ایک جزو لا ينفک ہے، ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر پاکستان کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان بر صغیر کی تقسیم کے وقت یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت سے رہتے ہیں وہ علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جائیں، اور جن علاقوں میں ہندو اکثریت ہے ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی تقسیم کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن ایک پاکستان کا ٹکڑا جسے کشمیر کی وادی کہا جاتا ہے، جنت کی نظیر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج تلک معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کی اکثریت مسلمانوں کی آبادی ہے،
وہاں پہ ہندو یا سکھ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں نہیں رہتے ہیں. یقیناً وہ اس نظام کے تحت اور اس قانون کے تحت پاکستان کا لازمی حصہ ہے، لیکن آج تک وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکا. اور 3 فروری آج ہے، اور کل 4 اور پرسوں 5 فروری ہے. 5 فروری کو یوم کشمیر قوم جو ہے وہ مناتی ہے. کیا مناتی ہے؟ کس چیز کو منایا جاتا ہے؟ خوشی مناتی ہے یا غم مناتی ہے؟ یا اپنی کمزوری کے اوپر اور اپنی ناتوانی کے اوپر اور اپنی ناکامی کے اوپر ناکامی کے آنسو بہاتی ہے؟ یہ علاقہ پاکستان کا علاقہ تھا، اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں، لیکن صرف کفر کی ہٹ درمی کی وجہ سے انڈیا نے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہاں کا حکمران جو تھا وہ سکھ تھا، یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں، پاکستان کا، یہ انڈیا کا حصہ ہے. صرف اس بنا پر کہ اس کا حکمران جو تھا وہ سکھ تھا. باقی تمام علاقوں کے حکمران مسلمان تھے. جب قانون یہ بنایا گیا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اس کو مسلمانوں کے علاقے میں شامل کر دیا جائے، تو پھر اس بات کے اوپر زور دینا کہ وہاں کا حکمران سکھ تھا اس لیے یہ انڈیا کا حصہ ہے، یہ کس طریقے سے انصاف ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو زیادتی یہ ہندوستان نے کی ہے، اور یہ ظلم کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے دباؤ ڈال کر کشمیر کی وادی کو اپنے نام لگانے کی جو ہے اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے، جسے پوری دنیا کے اندر انسانیت کا رونا پیٹنے والے سب کے سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس کو پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں. ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ 76 برس گزرنے کے باوجود نہ پاکستان صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا سکا ہے. اسی وادی کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی جنگیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں. دراصل ایک وجہ تو یہی ہے، انڈیا نے دباؤ ڈالا اور کفر ملہ واحدہ ہے، انہوں نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کر آج تک ہماری وادی جو ہے وہ ہمیں عطا نہیں کی اور ہمارے مسلمان بھائی ہمارے حوالے نہیں کیے. دوسری وجہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے کہ آج تک ہم نے زبانی کلامی جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، اور ہماری زبانی کلامی آواز اٹھانے کے ساتھ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا. اسے آپ جو مرضی تعبیر کر لیں کہ ہم نے کسی مسلمان ملک سے بنائی نہیں یا کسی مسلمان ملک نے ہم سے نہیں بنائی یا پوری امت مسلمہ کو اپنے لوگوں کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی سبب بنا لے. آج تلک جو ہے وہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کی وادی کے لیے کھڑا نہیں ہوا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے یہ کہا تھا مسلمانوں آپس میں کبھی نا اتفاقی نہ کرنا، انتشار کا باعث نہ بننا، اپنے گروہ نہ بنانا، اپنے فرقے نہ بنانا، اپنی جماعتیں نہ بنانا. مسلمانوں ایک جماعت بن کے رہنا. اگر تم نے اپنے ٹوٹے ٹوٹے کیے تو تمہاری ہوا جو ہے وہ بکھر جائے گی اور اکھڑ جائے گی. اور آج حقیقت ایسے ہی ہے کہ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے کہ آج مسلمانوں کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کے معاملے کے لیے ایک ملک کے ساتھ دوسرا ملک کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے.
اس سے زیادہ ہماری ہوا کا کیا اکھڑنا ہے کہ آج دوسرے ملکوں کی ہم کیا بات کرتے ہیں. ہم تو اپنے ملک میں چند 2.5 مسلمان جو ہے وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک مسجد کے مسلمان جو ہے وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہر ایک بندے کی آدھی اینٹ کی چودراہٹ ہے، اسے اپنی اپنی چودراہٹ کے اوپر جو ہے وہ ناز ہے اور وہ فخر ہے، اور وہ کسی کے زیر تسلط ہو کر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار. جو بھی کام کرنا ہے مجھے سربراہ بنایا جائے، میرے جھنڈے کے نیچے سارے آ جائے، پھر کام کریں، پھر اسلام کا کام ہے. جب دوسرا آدمی کو جھنڈا اٹھا لیتا ہے تو یہی بندہ جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے یہ تفرقہ باز، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ اسلام کے مخالفت کرنے والا، اسلام کو نقصان پہنچانے والا. وہی کام میں کرتا ہوں تو وہ عین اسلام بن جاتا ہے، وہی کام بگانا کرتا ہے تو ہم اسے جو ہے وہ اسلام کا دشمن جو ہے وہ قرار دیتے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہماری قوت کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر چکا ہے. ہم جو ہے وہ ایک رسی کی مانند نہیں ہیں، رسی کے باریک دھاگوں کی مانند ہیں جسے ایک بچہ بھی پکڑ کر توڑنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ توڑ دیتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میری آواز پوری دنیا تک نہیں جا سکتی ہے، اکثر لوگوں تک نہیں جا سکتی ہے، نصف آبادی تک نہیں جا سکتی ہے، لیکن آپ تک تو جا رہی ہے. جہاں تک جا سکتی ہے انہی کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ قادر ہے وہ ہماری آواز کو جہاں تک مسلمان ہیں سب کے کانوں تک پہنچا دے کہ مسلمانوں ہمیں آپس میں متفق ہونا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اختلاف کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے معاملے کے اوپر کبھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ٹوٹ گئے ہیں، لڑ پڑے ہیں، تو بڑے معاملے پہ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ اس لیے کبھی بھی افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو جائے، وگرنہ دنیا میں ذلت جو ہے وہ ہمارے مقدر سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہٹا سکتی. اس لیے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں اکٹھے ہو جانا، کبھی تفرقے کا شکار نہ ہونا. اور آج ہم تفرقے کا شکار ہوئے، اپنی وادی کی ہم حفاظت نہیں کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کل تو کشمیر کا نام لینے والے موجود تھے، آج کشمیر کا نام لینے والے بھی موجود نہیں. کشمیر کا نام لینے والے بھی موجود، صفحہ ہستی سے ایسے ہے جیسے مٹا دیا گیا ہے. ہمارے ذہنوں سے اس وادی کو کھرچا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر، یہ اسلام آباد کے اندر ایک ہائی وے ہے، اس کا نام کشمیر ہائی وے ہے. جو لوگ نہیں جاتے ان کو معلوم ہی نہیں، جو جاتے ہیں ان کو معلوم ہے. اس کشمیر ہائی وے کا نام جو ہے وہ چینج کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے. یہ پاکستان ہے، دارالخلافہ ہے مسلمانوں کا، اس میں کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے. کیوں؟ نہ کسی پیدا ہونے والے بچے کو پتا چلے گا کہ کشمیر یہاں پہ پاکستان کا نام کوئی ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں بات کرے. سری نگر کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے نام رکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ لیکن آپ حیران جائیے، دنیا کے کسی مسلمان کی کوئی آواز آئی ہو، کسی اخبار میں کوئی ایک معمولی سا شوشہ آیا ہو، بھئی کیا تکلیف ہے آخر اس کا نام کشمیر ہائی وے سے اٹھا کر سری نگر ہائی وے کیوں کر دیا گیا؟ دیکھنے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، جو مرضی روڈ کا نام لو، روڈ کا نام ہی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بڑی گہری سازش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایسی چیزوں کے ناموں کو کھرچ کر نکال دیا جائے. جب ان کے دلوں میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہوگا، وہ خاک اس کے لیے محنت کریں گے، وہ خاک اس کے لیے کوشش کریں گے. یہ چیزیں کھرچ کر ہمارے ذہنوں سے نکال دی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری نا اتفاقی اور آپس میں بہترین
سلوک نہ کرنے کی وجہ سے، حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے آج کشمیر کی وادی کو مٹا دیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کل بات ہوتی تھی کہ ہم بات کریں گے، وہاں پہ جا کے بات کریں گے، وہاں پہ جا کے بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ جا کے بات کرتے تھے تھوڑی بہت، لیکن آج کوئی بات کرنے والا بھی موجود نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور ستم ہو رہا ہے وہ دنیا کے کسی اخبار میں شائع نہیں ہوتا، وہ دنیا کا کوئی میڈیا جو ہے وہ نشر نہیں کرتا۔ یہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے گھر والے مسلمان بھائیوں کی جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، وہ ہمارا گھر ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں، مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں، اور کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی پتا کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے ساتھ کیا بیت رہی، وہ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، ان کے اوپر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا کھانا پینا کیسے بند ہے، گھروں میں کیسے بند ہے، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہماری نا اتفاق، ہماری آپس میں دشمنیاں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تیسرے نمبر پہ جو بنیادی سبب ہے کہ یہ ٹکڑا ہمیں نہیں مل سکا اور ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے، اس کی وجہ قرآن مجید نے کہا ہے، مسلمانوں آپس میں دوستی لگانا، غیروں سے دوستی نہ لگانا۔ مسلمانوں آپس میں دوستی لگانا، غیروں سے دوستی نہ لگانا۔ ہم نے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ ہم نے کہا آپس میں تو دشمنی ہو سکتی ہے، غیروں سے دشمنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، ان سے تو دوستی کا ہی ہاتھ بڑھایا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ مائدہ کی، اللہ نے واضح طور پر حکم دیا، اے ایماندار لوگوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج وہ دوست نہیں ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے رزق کے مالک ہیں، ہماری تقدیر کے مالک ہیں، ہماری زندگی کے، ہمارے چھوٹے اور بڑے فیصلے کے وہ مالک ہیں، ہم ان سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ جب ہم ان سے اپنے فیصلے کروائیں گے تو ہمیں خاک جو ہے یہ تصور ملے گا کہ ہمارا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، ہم اپنے لوگوں کی خاک حفاظت کریں گے۔ لوگوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں۔ تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، یاد رکھ لو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ریاست مدینہ کا تصور تو دیا گیا، لیکن مثالیں کیا دی گئیں کہ ریاست مدینہ میں یہودی اور عیسائی بھی بستے تھے، لہذا پاکستان کو ایسا ریاست مدینہ بناؤ کہ یہاں پہ یہودی اور عیسائی بھی بسیں، اور ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاؤ۔ اس مقصد کے لیے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا گیا۔ ایسا ریاست مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر نہیں کیا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ اسلام نے معاہدے کیے ہیں اپنی ضرورت کی بنا پر، اپنی ضرورت کی بنا پر۔ ان کو اپنا معبود بنا کر جو ہے ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کی ہیں، ان کو اپنا رب نہیں بنایا ہے۔ ان کو کہا آپ ہمارا ساتھ دیں، کہیں دشمن باہر سے حملہ کرتا ہے آپ ہمارا ساتھ دیں، اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس دن یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ ابھی دشمن سے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، جبریل امین آسمان سے دنیا پہ تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ کے بٹن کھول رہے تھے اور زرہ اتار رہے تھے۔ فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زرہ نہ اتاریے، ابھی اس لباس کو پہنے رکھیے، ابھی ان یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی بات ہے۔ آج ہمیں تصور دیا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو سربراہ بنایا جائے اور ان کے نیچے رہ کر جو ہے وہ لگ کر جو ہے وہ کام کیا جائے۔ اور ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ یہ درس دیتی ہے
یہودیوں کے ساتھ ضرورت کی بنا پر تعاون کرو، لو، کوئی حرج نہیں، دنیا داری ہے، تمام ملکوں کے ساتھ اچھا تعاون ہونا چاہیے، لیکن اپنے دل کے راز ان کے سامنے اگل دینا اور اپنے فیصلے اور اپنی تقدیر کے فیصلے ان سے کروانا، اسلام اس کا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی لگائے گا، یاد رکھو اس کا شمار مسلمانوں میں سے نہیں، ان کا شمار یہودیوں اور عیسائیوں میں سے۔ یہ بھی ریاست مدینہ کا پیغام۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہے، مسلمانوں میں سے بھی بیماریاں ہیں، ڈر ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ بھاگ کر ان کے پاؤں کے نیچے داخل ہوتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں جھکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ ملے تو وہ ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہمیں کھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے حکم نازل کیا، جو آج 100% فٹ ثابت آ رہا ہے کہ یہ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ نہ دیا یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارا نام مٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ زمانے کی گردشیں اور یہ ساتھ مل کر سب کے سب لوگ جو ہے وہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور ہمیں تباہ کر دیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اس نے جب ایمان لایا ہے تو اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہے۔ تو آج ہماری دوستیاں ان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ آج اگر عیسائی اور یہودی ہمارے ملک میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت تو اپنی جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے، لیکن کوئی مسلمان اس کا خون بہا جاتا ہے، ایک کا نہیں، دو کا نہیں، سینکڑوں کا، ہزاروں کا، کوئی پرواہ نہیں۔ ڈائمنڈ جیسے، ڈیوڈ جیسے قاتل یہودی عیسائی یہاں پہ آ کر قتل و غارت کرتے ہیں، مسلمان ان کو چھڑوانے کے لیے اور ان کو راہ فرار دینے کے لیے اپنا سینہ تان کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، نکل جائیں نکل جائیں، آپ نکل جائیں، اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جس وقت ایسا معاملہ ہو جائے گا اس وقت کشمیر کشمور کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جسم کے بازو اور جسم کی ٹانگیں انسان کی ٹوٹ جاتی ہیں۔ بات اس کے اوپر بات کی جائے تو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب سے پاکستان بنا ہے، آنے والے دنوں میں نااہل سے نااہل حکمران بنے۔ کشتی کا ملا کشتی کو بچانے والا ہوتا ہے، کشتی اس کے سر پہ چلتی ہے، وہ جدھر کو کشتی کا منہ موڑ دے کشتی ادھر کو چلتی ہے۔ سواریاں اپنی کشتی میں سوار ہو کر مدینے جانا چاہتی تھی، لیکن ملاحوں نے اپنا رخ جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا۔ ہمارے ملاحوں نے اپنا رخ جو ہے وہ مدینہ کی طرف موڑنے کی بجائے وہاں موڑ دیا۔ آج ہم ان کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمیں اپنے ملک کی کوئی پرواہ، نہ اپنے بھائیوں کی کوئی پرواہ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اور پانچویں وجہ، ایک غیر مسلموں نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ دنیا میں ناانصافی نہ ہو، دنیا میں قوموں کے اوپر ظلم نہ ہو، دنیا میں لوگوں کو غلام نہ بنایا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کی جائے، اور آواز بلند کر کے جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا اس کو روکا جائے اور لوگوں کو آزادی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ کام تھا اس ادارے کا، لیکن افسوس کہ یہ ادارہ بذات خود لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی بجائے خود جو ہے وہ غلام بن کر بیٹھتا، چند لوگوں کے زیر تسلط آ گیا اور چند لوگوں نے اقوام متحدہ کو اپنا غلام بنا کر جدھر کو اس کا رخ موڑنا چاہا ادھر کو رخ موڑ دیا۔ یہ کتنی قراردادیں اور کتنے بل جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پاس ہوئے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ، اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے
وہ سارے کے سارے اس کی جیب میں پڑے گل رہے ہیں اور سڑ رہے ہیں، اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ تو خود غلام، جو خود غلام ہے وہ کسی دوسرے غلام کو کیسے آزاد کروا سکتا ہے؟ تو یہ اقوام متحدہ کا رونا پیٹا جاتا ہے کہ اس کے سامنے ایسا ہو کرنا چاہیے، اس کے سامنے یہ کرنا چاہیے، قرارداد پیش کرنی چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، کیا کر لیں گے؟ ایک غلام کے سامنے آپ کھڑے ہو کر رونا پیٹا شروع کر دیں کہ غلام میری مدد کرو، وہ غلام آپ کی کیا مدد کر سکتا؟ وہ بیچارہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو اپنے آقا کی غلامی سے نہیں چھڑا سکتا، وہ دوسروں کو کہاں پہ چھڑائے گا؟ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں اور تباہ و برباد ہیں اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے جسم کے ٹکڑوں سے محروم کیا جا رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، آپ نے فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالذر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا۔ لوگوں جب تم بے عینہ کرنا شروع کر دو، عینہ عربی کا لفظ ہے، آسان لفظوں میں اس کا معنی یوں کر لیں، سود کے سودے کرنے شروع کر دو۔ بازار میں چلے جاؤ، سینکڑوں قسم کی سود کے سودے جو ہے وہ چل رہے ہیں، سینکڑوں قسم، اور سارا کاروبار الامان والحفیظ جس کو اللہ نے بچا رکھا ہے، سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ سودی کیا جاتا۔ اینا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، کسی کو سودا جو ہے وہ بیچ دیا ادھار میں 1000 روپے کا، کہ 1000 روپے میں آپ مہینے کے بعد مجھے پیسے دے دینا، یہ سودا لے لو 1000 روپے کا۔ اسے سودے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انسان اس کو کہتا ہے آپ 900 میں مجھے نقد بیچ دیں، مجھ سے 900 روپیہ لے لیں، یہ سامان جو ہے مجھے 900 کا بیچ۔ سامان اسی بندے کا تھا، وہ واپس اسی کے پاس آ گیا، اس نے 900 روپے اس کو دے دیا، اور مہینے کے بعد کتنے لینے ہیں؟ 1000 روپے۔ 900 کے اوپر جو ہے وہ 100 روپیہ جو ہے وہ سود بنا کر جو ہے وہ دیتا ہے، اور کہتا ہے میں نے سودا کر لیا۔ میں نے سود نہیں لیا ہے، میں نے تو سودا کیا ہے۔ یہ ہیلا تلاش کیا جاتا ہے سود حاصل کرنے کا، اور بازار میں سینکڑوں ہیلے ہیں سود نکالنے کے، کتنے ہی بروکر ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ لو جی آپ کو سامان چاہیے، جی ہاں چاہیے، کتنے ریٹ کا؟ اتنے ریٹ۔ ادھر سے جاتے ہیں، کیوں جی آپ کے پاس سامان ہے؟ جی ہے جی۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ اتنے کا۔ اس سے بات کرتے ہیں کم ریٹ کی، اور اس سے بات کر لیا زیادہ ریٹ کی، وہ لا کر وہاں سے اٹھا کر لا کر اس کو دے دیا، اور درمیان میں پرافٹ کما لی۔ یہ پرافٹ جو ہے وہ سود ہے۔ ڈیلر، بروکر، اس کا کام ہے اپنا کمیشن لینا، چیز کے اوپر پرافٹ لینا اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ چیز اس مالک کی ہے۔ یہ درمیان میں صرف وکالت کرتا ہے، وکیل ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ ادھر سے بھی کمیشن لے لے کوئی حرج نہیں، ادھر سے بھی لے لے کوئی حرج نہیں، بتا کے لے میں آپ کا سودا کروانے لگا ہوں، مجھے 1 روپیہ دے دیں، 2 روپیہ دے دیں، 2% دے دیں، 3 دے دیں، 4 دے دیں، جتنا مرضی طے کر لیں، میرے آنے جانے کا اتنا کرایہ ہے وہ دے دیں، لیکن چیز کے اوپر پرافٹ لینے کا اس کا حق نہیں ہے۔ چیز تو اس مالک کی ہے، پرافٹ تو اس نے لینا۔ یہ جب چیز کے اوپر پرافٹ لے گا یہ حرام ہو جائے گا، یہ سود۔ اس طرح کے کاروبار بازار میں 10 لاکھ روپے میرا لے لو، اپنے کاروبار میں شریک کر لو، مجھے منتھلی جو ہے وہ 10,000 روپے دیتے جاؤ، 6 سال کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد میرے پیسے واپس کر دینا، سود ہے۔ یہ ساری بے نہیں ہے۔ جس میں کاروبار کا نام دے کر سود کمایا جاتا ہے اس کو بے اینا کہا جاتا ہے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ کہا لوگوں جب تم یہ بے اینا شروع کر دو، سودی کاروبار شروع کر دو، اور اخذتم اذناب البقر، کھیتی باڑی کرنا شروع کر دو، گایوں کی پشتوں کو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگو، ورضیتم بالزر، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو ترک کر دو، سلط اللہ علیکم ذلہ او ذلن، اللہ تبارک و تعالی ذلت جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دے گا۔
پھر وہ ذلت تم سے ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، فرمایا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹ آؤ گے یہ ذلت تمہارے اوپر سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ، ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری حیثیت دریا یا سیلاب کے پانی کے اندر بہتے ہوئے تنکوں کی ہوتی ہے، اس پانی کے آگے تو بڑے بڑے مکان نہیں رکتے ہیں، ایک تنکے کی کیا حیثیت؟ تنکے کی کوئی حیثیت نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ گر جاتی ہیں اور بہ جاتی ہیں، اور وہاں پہ تنکے تمہاری حیثیت تو اس طرح کی ہو۔ کہا یا رسول اللہ اس وقت سبب کیا ہوگا؟ کیا اس وقت تمہارے اندر جو ہے وہ وہن پیدا ہو جائے گا، اس وقت وہن پیدا ہو چکا ہوگا، اس وہن کی وجہ سے یہ ساری تباہی اور بربادی آئے۔ کہا یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہے اور موت کسی کو پسند نہیں ہے۔ اپنی جان دینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے جان دے دے، 5 منٹ دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے دین کے لیے باہر جا کر آپ دکاندار سے کہیے آئیے مسجد میں آپ کو 5 منٹ دین سکھاتے ہیں، وہ کہے گا چل چل آپ جاؤ، جا کر کام کرو، آپ کا کام ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جان دینے کا نذرانہ دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ فرمایا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں پھر اپنا ذلت جو ہے وہ مقدر سمجھو، اور یہ ذلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی چند ایک اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ایسا ہے اس کے اوپر خوب گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اشارے کر کے جو ہے وہ بات کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ آج کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ نہیں رہا، اللہ کرے وہ واپس آ جائے، ہماری دعا ہے، ہم اب بھی دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگیاں کرتے رہیں گے، وہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں ملنا چاہیے، اللہ کرے وہ واپس آ جائے، لیکن ظاہری طور پر لگتا ایسے ہے کہ وہ جا چکا ہے، ہمارا اختیار اس کے اوپر نہیں رہا ہے، دشمنوں نے اس کے اوپر تسلط کر لیا، قبضہ کر لیا، جس کی منہ بولتی تصویر یا جواب جو ہے وہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ آج اس کی خبر بھی ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ آج کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی کشمیر کی خبریں جانتا ہی نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی ملتی ہی نہیں ہے۔ کن کو نہیں ملتی؟ مسلمانوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ کھس چکا ہے، گر چکا ہے۔ مسلمانوں واپس آؤ، لوٹو، جتنا جتنا انسان کو اپنے دین کا علم ہے اس کے مطابق عمل کرے، اللہ کے فضل سے یہ بہت بن جائے گا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ بس کہہ دیا جاتا ہے اور کہہ کر بات جو ہے وہ آگے گزر جاتی ہے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو اپنی رات کی تنہائیوں کی دعاؤں میں یاد کرو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ جو ہے وہ محسوس کرو۔ یہ ہمارا حصہ ہے۔ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اگر بخار ہو جائے یا سر میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر وہ ہمارا حصہ ہے تو ہمیں اس کا دکھ محسوس ہونا چاہیے۔ آج اس کا دکھ محسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا، ہم اس کو اپنا حصہ سمجھتے نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا مسلمان ہمارا حصہ ہے۔ اس لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ سے عزم کریں کہ اللہ جب بھی کبھی موقع ہے ہم نکلیں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ قربانی دیں گے۔ وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، لیکن کم از کم اب ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، آواز تو بلند کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا تو کریں، لیکن کون دعا کرے؟ ہم نے تو کبھی اپنے لیے نہیں کی، کبھی رات کو اٹھ کر ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کی، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیسے کریں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں اپنے دین کی طرف واپس آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم بھی، ہماری بھی اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی جہاں کہیں بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہے، یمن میں ہے، افغانستان میں ہے، شام میں ہے، بوسنیا میں ہے، اور کسی جگہ پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظالموں کی قید سے رہائیاں نصیب فرما۔ اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے، اور ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔